بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ بنی مستلق جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار سے جڑے واقعات پیش آئے، اور آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار سے جڑا دوسرا واقعہ آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ اس واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انتہائی اہم واقعہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں۔ اس واقعے کی تفصیل جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ آج کے مشرک جو اس بارے میں آج بھی پروپیگنڈے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ جواب دے سکیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھا جائے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ غزوہ مستلق سے واپسی کے لیے کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہودج محمل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ کہتے ہیں کہ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صفوان سلمہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ پیارے دوستو، امام بخاری لکھتے ہیں، جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے بیٹے مستہ کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان رضی اللہ تعالی عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگیں، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی، میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگیں، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا، جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھایا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی۔ البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے
उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हंस रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। 2 कतरे मोतियों की तरह नजर आए थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो पहला जुमला फरमाया था वो ये था, आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह नूर की आयात नाजिल फरमाई थी, जिनका तर्जुमा ये है, जिन लोगों ने ये तूफान बर्पा किया है यानी तोहमत लगाई है, ए मुसलमानों, वो तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम इस तूफान को बुरा न समझो, बल्कि ये अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक में बेहतर ही बेहतर है। इनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे इसी के मुताबिक गुनाह हुआ, और इनमें से जिसने इस तूफान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया यानी अब्दुल्ला बिन उबी, उसे ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। जब तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों ना किया और जुबान से ये क्यों ना कहा कि ये सरी झूठ है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों ना लाए। सो कायदे के मुताबिक ये लोग 4 गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के नज़दीक ये झूठे हैं। और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल ना होता तो जिस काम में तुम पड़े थे इसमें तुम पर सख्त अजाब वाक़े होता, जबकि तुम इस झूठ को अपनी जुबानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतन खबर नहीं थी, और तुम उसकी हल्की बात यानी गुनाह वाजिब ना करने वाली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। और तुमने जब पहली बार इस बात को सुना तो यूं क्यों ना कहा कि हमें ज़ेबा नहीं कि ऐसी बात मुंह से निकाले। माज़अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना। अगर तुम ईमान वाले हो, अल्लाह तुमसे साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला बड़ा हिकमत वाला है। जो लोग इन आयात के नज़ूल के बाद भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो, उनके लिए दुनिया व आखिरत में सज़ा दर्दनाक मुकर्रर है। और इस बात पर सज़ा का ताज्जुब मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और ए तौबा करने वालों, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फजलो करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, और ये कि अल्लाह ताला बड़ा शफीक बड़ा रहीम है, तो तुम भी वईद से ना बचते। सूरह नूर आयत नंबर 11-20। दोस्तों, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इन आयात के नज़ूल से पहले मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन रहती हैं? मैंने उसे बताया कि लोग जो कुछ कर रहे हैं मैं उसकी वजह से गमगीन हूं। तब उस नौजवान ने कहा कि आप इन अल्फाज में दुआ करें। दुआ का तर्जमा ये है, ए नेमतों की तकमील करने वाले और ए गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरों से निकालने वाले, फैसलों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले और जालिम से बदला लेने वाले, और ए अव्वल और ए आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे और मेरे लिए खलासी की कोई राह निकाल दे। दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने इन अल्फाज में दुआ की। इसके बाद मेरे लिए बारात के दरवाजे खोल दिए गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।